وعن بريدة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین۔ یہ حدیث پاک حضرت سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یعلمہم، کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمیں تعلیم دیتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یعلمہم، آقا علیہ السلام تعلیم دیتے تھے۔ کس بات کی؟ سرکار یہ تعلیم دیتے تھے کہ اذا خرجوا الی المقابر، اذا خرجوا الی المقابر، جب تم قبرستان کی طرف جاؤ، جب تم قبرستان کی طرف جاؤ۔ قبرستان میں کیا ہوتا ہے؟ قبریں ہوتی ہیں، قبروں کے اجتماع کو ہم قبرستان کہتے ہیں۔ یعنی آقا علیہ السلام نے فرمایا جب تم قبروں کے پاس جاؤ، یعنی قبروں والوں کے پاس جاؤ، مطلب تو آ جا کے یہی بنتا ہے نا۔ سرکار نے یہ تعلیم دی جب تم قبروں اور قبروں والوں کے پاس جاؤ تو کیا کرو؟ السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین، تم قبروں والوں کو جا کر کہا کرو کہ اے مومنوں اور مسلمانوں کے گھروں والوں تم کو سلام، مومنوں اور مسلمانوں کے گھروں والوں تم کو السلام علیکم، تم پر سلام۔ سلام کیا ہوتا ہے؟ سلام جب ہم ایک دوسرے کو کہتے ہیں السلام علیکم، السلام علیکم، کیا مطلب؟ ہم ایک دوسرے کو سلامتی کی دعا دے رہے ہیں۔ سلام مین ہے سلامتی، مطلب تم پر سلامتی ہو، تم پر سلامتی ہو، یہ ہے سلام۔ تو آپ ایمان سے بتائیں، قبروں والوں کو اگر کہا جائے کہ وہ فنا ہو گئے، وہ ختم ہو گئے، وہ خاک ہو گئے، تو پھر بتاؤ سلامتی کی دعا کس کو دے رہے ہو؟ اور یہ تعلیم دیکھو کس کی ہے؟ یہ تعلیم جناب محمد مصطفیٰ کی ہے۔ تو اگر قبروں والوں ایک قبروں میں ختم ہیں، فنا ہیں، تو پھر سلام کس کو ہے؟ پھر سلامتی کی دعا کس کو آپ دے رہے ہیں؟ اگر وہاں فنا ہے، سمجھ آئی؟ قبروں میں فنا نہیں، جس طرح کچھ لوگ ہمیں یہ کہنے اور بتانے اور سکھانے کی کوشش کرتے ہیں، قبروں والے اس طرح فنا نہیں ہے، اسی لیے تو ان کو سلام کہا جا رہا ہے، اسی لیے تو ان کے لیے سلامتی کی دعا کا حکم ہے۔ اور یہ کسی مولوی کی بات تو ہے نہیں، یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے۔ یعلمہم، حضور تعلیم دیتے تھے کہ قبروں والوں کے پاس جا کر انہیں سلام کہا کرو۔ اچھا، یہ کون سے قبرستان ہیں؟ جن میں کوئی آپ کے ہوں گے، جن میں کوئی میرے ہوں گے، عام لوگ ہوں گے۔ جب عوام الناس کو سلام کہنا قبروں والوں میں کو جائز ہے، تو جن قبروں میں اولیاء اللہ میں جلوہ افروز ہے، جن قبروں میں صالحین ہیں، جن قبروں میں اہل عرفان ہیں، ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اور پھر بات اگر آگے چلتی ہے تو چلنے دیں، پھر دربار مصطفیٰ کے بارے میں کیا خیال ہوگا؟ اور پھر آپ سڑک پر جاتے ہوئے قبرستان والوں کو کہیں السلام علیکم، السلام علیکم آپ کہیں، اور جو سنے نہ، جو جواب نہ دے، اس کو سلام کہنا جائز نہیں ہے۔ تو سمجھ آئی؟ قبروں والے سنتے بھی ہیں، سن کر جواب بھی دیتے ہیں، تبھی سلام ہے، تبھی سلام ہے۔ تو بھائی میرے اور آپ کے وہ بزرگ جن کے ہزاروں علاج کروائے ENT ڈاکٹر سے اور ان کے کان کی سماعت ٹھیک نہ ہوئی، وہ قبر میں چلا گیا، تو سماعت ٹھیک ہے تو سلام کا حکم ہے نا، وہ سنتا ہے تو سلام کا حکم ہے نا، وہ سن کے جواب دیتا ہے تو سلام کا حکم ہے نا۔ تو پھر جناب دربار مصطفیٰ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اسی لیے تو پھر ہم کہتے ہیں ہم جہاں پر پڑھیں وہ مدینے سنیں، ہم یہاں پر پڑھیں وہ مدینے سنیں، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ حدیث کا اگلا جملہ پڑھتا جاؤں، آگے آقا علیہ السلام نے جو تعلیم دی وہ یہ تھی، اِنَّا انشاءاللہ بکم للاحقون، اور بے شک انشاءاللہ ہم تم سے ملنے والے ہیں، یعنی تم ہمارے اگلے ہو، ہم سے پہلے آ گئے، ہم تمہارے پچھلے ہیں، ہم تمہارے بعد میں آئیں گی۔ اور آگے سرکار علیہ السلام نے فرمایا آگے یہ بھی کہنا ہے، یا رسول اللہ کیا؟ فرمایا نسأل اللہ لنا
वलकुमुल आफिया, कि ए कब्रों वालों हम अल्लाह से अपने लिए आफियत का सवाल करते हैं, वलकुम और तुम्हारे लिए भी अल्लाह से आफियत मांगते हैं। तो समझ आई, फौत शुगान के लिए भी अल्लाह से कुछ मांगना है ना, जी जी, वो ये तालीमात मुस्तफ़ा है। तो जनाब कब्रों वालों के लिए आफियत मांगनी है और उनके लिए मग़फ़िरत मांगनी है, उनके लिए बख्शिश मांगनी है, बुलंदी दराजात मांगना अल्लाह से, उनके लिए ये दुआ मांगनी है, अल्लाह इनकी हसनात को कबूल फरमा, इनके गुनाहों से दरगुजर फरमा। ये हमने उनके लिए दुआएं करनी है। ये तालीमात मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम से हमें नसीब हो रहा है। इसीलिए हम अहले सुन्नत वल जमात कोशिश करते हैं, कसरत के साथ दुनिया से जाने वालों को अपनी दुआओं में याद करते हैं। दुआ अल्लाह करीम हमें अल्लाह से मांगते रहने की तौफीक